بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر 24 ہے اور سورۃ الحج کی آخری آیات یعنی آیات 73 تا 78 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور یوں سورہ حج کی آج مطالعے کے اعتبار سے تکمیل بھی ہوگی جس کا انشاءاللہ مطالعہ ہمارے سامنے رہے گا۔ تو 24ویں کلاس ہے، سورہ حج کی آیات 73 تا 78 اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ۔ آئیے سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، خیر کے کاموں سے کیا مراد ہے، نیز خدمت خلق کا وسیع تصور کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ سوشل ویلفیئر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، خدمت خلق کا وسیع تصور، اس کو جانیں گے۔ نمبر 2، جہاد کے معنی کیا ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے۔ بہت اہم نقطہ، جہاد کا بڑا مفہوم غلط بھی بیان کر دیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، تو جہاد کا معنی کیا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد، یہ بھی جانیں گے۔ نمبر 3، جہاد کے بارے میں کیا مغالطے پائے جاتے ہیں اور جہاد اور جنگ یعنی قتال میں کیا فرق ہے۔ جہاد اور جنگ میں یعنی قتال میں کیا فرق ہے، اس کو بھی جانیں گے تو یہ مسکنسیپشنز یا مغالطے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، ملت ابراہیم علیہ السلام سے کیا مراد ہے۔ ویسے یہ لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے ایک خاص معنی میں، یہ بھی آج انشاءاللہ ہم جانیں گے سورہ حج کے مطالعے کے آخر میں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے کیا مراد ہے۔ اب آئیے جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 73۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طالب عابد اور مطلوب معبود۔ اگلی آیات سورہ حج کی آیات 74 تا 77۔ ما قدر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی، حق قدری، جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ جب یہ ملا کر پڑھیں گے تو ترتیب اس طرح ہوگی، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تمام لوگ نوٹ کر لیں ایک بات کو، سجدہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن پاک کے جو نسخے چھپتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے عند امام شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ کرنا لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ باقی مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ آخری آیت سورہ حج کی آیت نمبر 78۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی جہاد کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ،
یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، تو وہ کتنا اچھا کارساز، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. یہ الحمدللہ سورہ حج کی آیات 73 تا 78 کا ترجمہ ہوا. اور اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ حج آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. کتنا کمزور ہے طالب عابد اور مطلوب معبود. یہ جو بریکٹ میں ترجمہ ہے نا، طالب یعنی عبادت کرنے والا، مطلوب یعنی جس کی عبادت کی جائے، تو یہ بریکٹ میں اس کی تھوڑی ترجمے کی وضاحت آ رہی ہے. اب آئیے سورہ حج کی آیت نمبر 73 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الحج کے آخری رکوع کا موضوع بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، بڑے اہم مضامین یہاں پر آ رہے ہیں، تھوڑی تشریح زیادہ بھی ہوگی. سورۃ الحج کے آخری رکوع کی 4 آیات میں دعوت ایمان اور آخری 2 آیات میں دعوت عمل دی گئی ہے. 6 آیات ہیں اس آخری رکوع میں جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. 4 میں ایمان کی دعوت اور 2 آیات میں عمل کی دعوت دی گئی. آیت میں ایمان لانے کی دعوت. اس آیت میں یا ایھا الناس کہہ کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. نیز اس آیت میں ایمانیات ثلاثہ میں سے توحید کا اثبات فرمایا گیا ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے. یا ایھا الناس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے انسانوں، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما اور ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. ایمانیات ثلاثہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 3 کو، ٹھیک ہے. اور توحید، آخرت اور رسالت، یہ 3 بنیادی ایمانیات، ان میں سے یہاں ایمان میں سے توحید کا ذکر آیا اور شرک کی نفی کی گئی ہے. بقیہ ایمانیات کا بیان اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ. آیت میں مذکور مثال، ایک مثال سے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے باطل معبودوں کی مثال بیان کی گئی ہے. باطل معبودوں کا بیان. اکثر انسانوں نے مظاہر قدرت کو محسن سمجھ کر ان کی عبادت کی. مظاہر قدرت، قدرت کے اظہار کو، اصل تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر جو نظر آ رہا ہے آگے ذکر میں مثال پیش کی جا رہی ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ وغیرہ، یا پھر بعض چیزوں سے خوف زدہ ہو کر انہیں خدا قرار دے دیا، مثلا بادشاہ، آگ، دریا، درندے وغیرہ. اور بعض ہستیوں سے محبت کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدائی میں شریک کر لیا، جیسے فرشتے، انبیاء کرام علیہم السلام وغیرہ. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحیت کے ماننے والوں نے خدا قرار دے دیا. محبت میں اتنے آگے چلے گئے. تو کبھی مظاہر فطرت یا مظاہر قدرت، سورج، چاند، ستارے، ان سے محبت یا ان کا کہیے احسان مان کر ان کی پوجا پاٹ. کبھی کچھ چیزوں کا خوف جیسے کہ آگ، بادشاہ، دریا، درندے وغیرہ، ان سے خوف رکھ کر ان کی پوجا پاٹ، استغفر اللہ. اور کبھی نیک ہستیوں کو محبت میں اتنا آگے بڑھا دیا کہ خدائی کا درجہ دے دیا. یہ مختلف شکلیں رہی ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت یا پرستش کرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے باطل معبودوں کی حقیقت کی مثال. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا دوسرے باطل معبود سب مل کر بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. یہاں تک کہ اگر مکھی ان میں سے کچھ چھین کر لے اڑے تو اس سے اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. اس قدر بے بس ہیں.
پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی سامنے سے، جیسے بت ہے نا، ان کے سامنے کوئی رکھا ہوا ہو مٹھائیاں وغیرہ، مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو یہ جھوٹے معبود بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے، واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے یہ کمزور ہیں۔ باطل معبودوں اور ان کی پوجا کرنے والوں کی حقیقت کا بیان۔ باطل معبود اور ان کی پوجا کرنے والے دونوں نہایت کمزور اور لاچار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شرک کی نفی ہے اس مثال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک نقطہ طلبہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، بڑے خاص طور پر ذہن نشی کریں، اللہ تعالیٰ نے کریشن کا دعویٰ کیا ہے، باقی کسی نے تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون نے خدائی کے دعوے کیے مگر تخلیق کا، پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، وہ بھی اپنے ابا کی اولاد، اس کے ابا کی اولاد، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ سارے دعوے کرنے والے جھوٹے ہیں، البتہ کوئی کریشن کا دعویٰ نہیں کرتا، تخلیق کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ صرف اللہ نے کیا اور وہی اصل خالق ہے۔ تو پھر ایسے جھوٹوں کو پکارنا، ایسے جھوٹے معبودوں کو پکارنا بے وقوفی ہے۔ ایسا پکارنے والا، عبادت کرنے والا بھی کمزور، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی کمزور۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ آیت میں مذکور انسانوں کی عمومی کوتاہی کا ذکر۔ انسانوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کوتاہی کا نتیجہ، لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ایک بادشاہ تصور کیا، جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں، لوگوں نے کوتاہی کی، اللہ کو بھی عام بادشاہ سمجھ لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ کمزوریاں جوڑ دیں جو بادشاہوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مثلا بادشاہ کھانے پینے اور کئی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بادشاہوں نے اپنے اختیارات وزراء میں بانٹے ہوتے ہیں، وزیر کی جمع وزراء، بادشاہوں نے اپنے اختیارات وزراء میں بانٹے ہوتے ہیں، اور بادشاہ اپنے ساتھیوں سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں۔ بادشاہوں کے چہیتے شہزادے شہزادیاں ہوتی ہیں جن کا کہا بادشاہ ٹال نہیں پاتے، چنانچہ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ساتھی یعنی شریک، بیٹے اور بیٹیوں وغیرہ کا تصور گھڑ لیا اور انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک قرار دینے لگے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی حاجت نہ کسی اور شے کی حاجت۔ یہ ہے کمزوری انسانوں کی کہ عام بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تصور گھڑ لیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور بیٹے بیٹیاں تجویز کر دیے گئے۔ معاذ اللہ، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ یہاں دو صفات آئیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قوی اور عزیز کا آیت کے مضمون سے تعلق، بڑا اہم نقطہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوی اور عزیز ہے، وہ ہر کمی اور خامی سے پاک ہے، جبکہ لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننے میں دھوکہ کھایا اور اس کے ساتھ شرک کیا۔ اگر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر و منزلت کو پہچانتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ نہ پہچانا اللہ کو تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہاں اللہ کو پہچاننے کے لیے بار بار ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کی اس کائنات میں اور ہمارے وجود میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 75 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں مذکور حقیقت کا بیان، اس آیت میں رسالت کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات انسانوں تک دو واسطوں سے گزر کر پہنچتے ہیں، یعنی رسول ملک اور رسول بشر۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک عربی میں فرشتے کو کہتے ہیں، بشر انسان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دو ذریعوں سے، دو واسطوں سے بندوں تک پہنچے، ایک رسول ملک فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا، اور ایک رسول بشر انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا۔ یوں دو واسطوں سے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچے۔ اب آئیے اس کی تھوڑی اور وضاحت کرتے ہیں۔ رسول ملک سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا پیغام انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور ہم سب جانتے ہیں۔
رسول بشر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، جنہیں انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام علیہم السلام کو منتخب کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تمام انسانوں میں افضل ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں افضل ترین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو فرشتوں میں سے بھی رسول پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی رسول پیغام پہنچانے والے، یہ دو واسطوں سے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا۔ تو اس آیت میں رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو آ گئی۔ ایک اور نقطہ، آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سمیع اور بصیر کا رسالت کے مضمون سے تعلق۔ انسان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی آواز سنتا بھی ہے اور ان سب کو دیکھتا بھی ہے، لہذا منصب رسالت کے لیے صحیح انتخاب فرماتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یستفی کا لفظ آیا تو استفاء، اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ اس کے معنی ہے چن لینا، منتخب کر لینا، پسند کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے رسول ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ہے۔ تمام انبیاء کو چنا اور آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 76، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہے۔ آیت میں مذکور ایک حقیقت کا بیان، اس آیت میں آخرت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعت علم کی شان، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں آخرت کا ذکر بھی آ گیا، کیوں؟ اللہ جو کچھ جانتا ہے، اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں سب کچھ پیش کر دیا جائے گا، تو اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ جو کچھ انسانوں کے آگے اور ان کے پیچھے ہے سے مراد انسانوں کا مستقبل اور ماضی سب اللہ کے علم میں، کیا کر چکے ہیں لوگ اور آئندہ کیا کریں گے سب اللہ کے علم میں ہے۔ نمبر 2، انسانوں کے اعمال کا ثواب، جو کچھ بندوں نے کیا، نیک اعمال انجام دیے، ان کا ثواب وہ بھی اللہ کے علم ہے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، عذاب، جو لوگوں نے آگے بھیجا اور ان کے اعمال کے اچھے اور برے اثرات جو وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ عذاب کیا ملنے والا ہے لوگوں کو اللہ جانتا ہے، اور اعمال کے اچھے یا برے کیا اثرات جو لوگ پیچھے چھوڑ گئے اللہ جانتا ہے۔ صدقہ جاریہ سنا ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ بندہ نیک اولاد کو چھوڑ گیا تو یہ نیکی کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے، ہاں گناہ جاریہ، کسی کو گناہ کے کام پر لگایا، وہ لگا رہا، تو جس نے گناہ کے کام پر لگایا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا، یا اس کے کھاتے میں گناہ کا معاملہ لکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گناہ جاریہ سے اور صدقہ جاریہ والے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اعمال کا نتیجہ ذکر آیا کہ تمام اعمال کا نتیجہ بالآخر قیامت کے دن نکلے گا، جب تمام معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں لوٹائے جائیں گے، سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہی بات ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ 4 آیات آج کے کلاس میں ہو گئیں، 73، 4، 5 اور 76، 4 آیات۔ 2 آیات میں توحید کا ذکر آ گیا، ایک آیت میں رسالت کا ذکر آ گیا، اور اب ایک آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا۔ یہ ایمانیات ثلاثہ ہو گئے، 3 بنیادی ایمانیات، توحید، آخرت اور رسالت، یہ ذکر آ گیا۔ اس کی دعوت دی گئی تمام انسانوں کو قبول کرنے کے لیے۔ اب جو دعوت قبول کر لیں، ایمان لیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے۔ ان ایمان والوں سے اگلی 2 آیات میں خطاب ہے، اور اب عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلے ایمان کی دعوت تھی، اب عمل کی دعوت ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 77 سورہ حج کی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آخری 2 آیات کا موضوع
آخری 2 آیات میں ایمان لانے والوں کو عمل کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ آیت میں مذکور ایمان لانے والوں کو اعمال کی دعوت، اس آیت میں ایمان لانے والوں کو 3 اعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ نمبر 1 رکوع اور سجدہ کرنے کی، نمبر 2 رب کی عبادت کرنے کی، نمبر 3 خیر کے کام کرنے کی۔ اس آیت میں 3 تقاضے، رکوع سجدہ کرنا، رب کی عبادت کرنا اور خیر کے کام کرنا۔ اب آئیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے سے مراد رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان ہیں، یہاں اس سے مراد نمازیں ہیں۔ ارکان رکن کی جمع، نماز میں قیام ایک رکن ہے، ایک اس کا پارٹ ہے، رکوع کرنا ایک رکن اس کا ایک پارٹ ہے، سجدہ کرنا ایک رکن اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو رکوع اور سجدہ نماز کے ارکان ہیں، یہاں اس سے مراد نمازیں ہیں، یعنی رکوع سجدہ کرنے سے مراد نمازیں ادا کرنا ہے۔ عبادت سے مراد شرعی اصطلاح میں عبادت کا مفہوم ہے خالق اور رب کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجزی میں جاننا اور اس کے لیے انتہائی تعظیم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اظہار کرنا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ سادہ بات کیا ہے؟ اللہ کو بڑا ماننا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز بنانا، ہم عاجز رہیں اور اس کی عظمت کو مانیں اور اس کا اظہار کریں۔ اور اللہ کی عظمت کو ماننے کا اظہار کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ کو بڑا مان کر اس کی بڑائی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو چھوٹا ہی جاننا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ وسیع تر مفہوم میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خیر کے کاموں سے مراد خدمت خلق کے کام، مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، جس کو ہم سوشل ویلفیئر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب بھی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں غیروں سے، غیر مسلموں سے تصورات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین اللہ کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ دیکھیے خیر کے کاموں کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاج و مجبوروں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، سب اس میں داخل ہے خدمت خلق کے کام۔ علمی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند، لیکن 3 اعمال کا اجر مستقل ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا کام، ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ ملے، مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، ہاسپٹل کی تعمیر ہو غربا کے لیے۔ اسی طرح درخت لگا دیا جانا، پانی کا انتظام کر دینا۔ تو مرنے کے بعد بھی کیونکہ اللہ کی مخلوق کو ان کاموں سے فائدہ ملتا ہے، تو یہ کام کرنے والے کے لیے سب چیزیں صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا۔ نمبر 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، کسی کو خیر کی بات تعلیم سکھائی اس کی اور مر گیا ایک شخص، تو مرنے کے بعد جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سکھانے والے کو بھی مرنے کے بعد اجر ملے گا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے، وہ بھی بہت بڑا ایک ہمارے لیے گویا کہ صدقہ جاریہ ہے۔ خدمت خلق کا وسیع تصور، خدمت خلق کا وسیع تصور یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صرف دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کی بھی فکر کریں، یعنی برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کو کرنے کی تلقین کریں اور ان کے لیے نیکیوں کو کرنے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا مراد؟ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص کے پیٹ کی آگ تو بجھ گئی، پیٹ میں آگ لگی تھی، بھوک لگی تھی، پیٹ بھر گیا، آگ بجھ گئی، لیکن یہ جہنم کی آگ کرنے والا تو نہیں بن رہا۔ اللہ اکبر! تو جہاں اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی فکر کرنی ہے، وہیں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ وہ آگ تو بہت بڑی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکا رکھی ہے ظالموں اور مجرموں کے لیے۔ تو خدمت خلق کا تصور صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کی حاجات کو پورا کر لیں، جسم کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، ان کو آخرت کا طلبگار بنانا، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، ان کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ ایک اہم عملی پہلو، ہمیں چاہیے کہ باطل نظام کو ختم کر کے دنیا میں ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جائے جو لوگوں کو دنیا میں بھی عدل و انصاف دے اور انہیں آخرت کی کامیابی کی طرف بھی لے جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ ایک ایسا نظام حضور نے قائم کیا جہاں لوگوں کو جینے کا حق ملا اور اللہ سے لو لگانے کا حق ملا۔ بندوں کو بندوں کا غلام بننے نہیں دیا گیا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کا موقع ملا۔ تو جسٹس
اور انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو، اس کی جد و جہد کرنا یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، ان اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی۔ ان اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے کہ جو نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اسی طرح پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کریں، اسی طرح خیر کے کاموں کو انجام دینے کی کوششیں اور محنتیں کریں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78، جو کہ سورت کی آخری آیت ہے مگر طویل ہے اور اس میں تشریح بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس سے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، وہی تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں اہل ایمان کو عمل کی دعوت، اس آیت میں اہل ایمان کو جہاد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں 3 کاموں کا ذکر تھا، اب یہ 4تھا کام ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، جہاد کرنے کی دعوت دی گئی۔ لیکن اس کی تفصیل ضروری، کیونکہ جہاد کے لفظ کو بڑا غلط بھی بہت سے لوگ استعمال کر جاتے ہیں۔ جہاد کے معنی جد و جہد کرنا اور باطل کے مقابلے میں کوشش کرنا ہے۔ جہاد جہد سے لفظ بنا، اس کا مفہوم ہے جد و جہد کرنا اور باطل کے مقابلے میں کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد، فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، وہ جد و جہد اور کوشش جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے، جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے۔ وہ جد و جہد اور کوشش جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے، جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے۔ ہر کوشش نہیں، وہ کوشش، وہ جہد، وہ جد و جہد، وہ محنت جس میں مقصود ہو اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ جد و جہد، وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتی ہے۔ جہاد کے بارے میں مغالطے، جہاد کو صرف قتال جنگ کے معنی میں لیا جاتا ہے، حالانکہ جہاد کفار کے علاوہ شیطان اور نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث مبارک میں ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے نفس سے جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے۔ نفس برائی کی دعوت دیتا ہے اور بندہ اچھائی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، کوشش جہاد۔ نفس کہتا ہے برائی کی طرف آؤ، بندہ کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے، یہ بھی جہاد میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ مغالطہ ہے، یعنی مسکنسیپشن ہے کہ جہاد صرف جنگ یعنی قتال کے مفہوم میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، مسلمان کی ہر جنگ کو جہاد قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ صرف وہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ کہلانے کی حقدار ہے جس میں مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ ہو۔ اصل وہ جہاد ہے کہ جس میں مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ لیکن جب جہاد کو جنگ کہہ دیا، اب مسلمان جب بھی لڑے گا تو وہ جہاد کر رہا ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ مسلمان سے لڑے گا تو کیا جہاد کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، نہیں۔ تو اول تو جہاد جنگ کے مفہوم میں ہمیشہ نہیں آتا، بلکہ جہاد کا مفہوم محنت ہے، جد و جہد ہے، اور ایسا جہاد جس میں مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو کبھی مسلمان جنگ بھی کرے جس کو قتال کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، ایک اسلامی ریاست کے واقعتاً دفاع کے لیے ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے انشاءاللہ۔ اگلا ایک بڑا اہم سوال ہے اور وہ ایک مغالطہ بھی بہت معروف ہے، آئیے اس پر کلام کرتے ہیں۔ جہاد اور جنگ یعنی قتال میں فرق۔ جہاد ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں جہاد بالنفس سے لے کر باطل کے خلاف قتال تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ نفس سے مجاہدہ کیا ہے؟
نفس کی نہیں ماننی، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو جہاد ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں جہاد بن نفس سے لے کر باطل کے خلاف قتال تک کے تمام مراحل شامل ہیں، جبکہ قتال جہاد فی سبیل اللہ کے آخری مرحلے یعنی جنگ کو کہتے ہیں۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد یعنی محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے جہاد یعنی محنت، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد یعنی محنت، اللہ کے کلمے اور دین کو سربلند کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جد و جہد، یہ سب بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ ہاں کبھی باطل نظام اور باطل اقوام سے ٹکراؤ کا موقع آ جائے تو جنگ بھی ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تو وہ قتال ہے، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے آخر میں مرحلہ آتا ہے جنگ کا یعنی قتال کا۔ علمی بات، ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار بنانے کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کو اسلام کی چوٹی قرار دیا ہے۔ یہ سنن نسائی میں حدیث مبارک موجود ہے۔ یہاں سے شروع ہوگا جہاد، اور کبھی باطل سے ٹکراؤ ہو اور میدان جنگ سجے تو قتال فی سبیل اللہ کا موقع بھی سامنے آئے گا۔ عملی پہلو ہم سب کے تعلق سے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اتنا جہاد کرنا چاہیے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے۔ جتنی ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہماری زندگی میں جہاد نظر آئے گا۔ جتنی قدر و قیمت اللہ کی ہمارے دلوں میں، عظمت اللہ کی ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا جہاد کا عمل بھی ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اس لیے جہاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا تھا نا، اب نبوت تو ختم ہو گئی، اب ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کی اس امت کو چنا ہے۔ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کر رہے تھے۔ اب اللہ کا بندہ بننے کی کوشش، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنگی سے مراد، ذکر آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اس دین میں، کیا مراد ہے؟ کوئی ایسا حکم جو انسانی فطرت کے خلاف ہو، جیسے شادی نہ کرنا، فاقہ زدہ زندگی گزارنا، جنگلوں میں رہنا یعنی رہبانیت اختیار کرنا۔ یہ مسیحیت کے ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والوں میں ہوا، گھر بار کو چھوڑ کر جنگل بیابان میں نکل جاتے۔ رہبانیت منع ہے ہمارے دین میں۔ یا اس طرح کا کوئی حکم جو خلاف فطرت ہو، اسلام میں موجود نہیں۔ ایسی کوئی تنگی جو خلاف فطرت اعمال ہیں ہمارے دین میں نہیں رکھی گئی۔ آیت میں مذکور دین اسلام کے لیے اصطلاح، اس آیت میں اسلام کو ملت ابراہیم علیہ السلام کہا گیا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے وہ جھکنے والے تھے۔ ملت طریقے کو کہتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے یہاں ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ مسلم کے معنی ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس کو آئیے جانتے ہیں۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا یعنی گردن جھکا دینا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کو قبول کرنے کے ہیں۔ نیز قرآن حکیم اور قرآن حکیم سے پہلے کتابوں میں اس امت کا نام مسلم ہے۔ یہ امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت، اس کا نام پہلے سے مسلم چلا آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارا انتخاب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ ہم روز قیامت دیگر امتوں پر گواہ بن جائیں جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا انکار کریں گی، کہ جو دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا تھا وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان تک پہنچا دیا۔ یہ حدیث مبارک میں بات آتی ہے، لوگ انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کرے گا اور یہ امت کہے کہ سارے رسولوں نے امتوں کو پہنچا دیا، اور یہ بات ہمیں آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام نے بتائی تھی۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی گواہی، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس امت کی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی دینا معتبر اور قابل قبول ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ ہاں یہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے یہ امت کی گواہی درست ہے اور معتبر اور قابل قبول ہے۔ آیت کے آخر میں ذکر آیا تھا فاقیموا الصلاۃ، چلو نماز قائم کرو۔ دین پر عمل کرنے کے لیے کام کا آغاز، دین پر عمل کرنے کے لیے خود اپنے آپ سے آغاز کیا جائے اور ارکان اسلام کی پابندی کی جائے تو دوسروں کو دین کی دعوت دینا آسان ہوگا۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہے جو ارکان اسلام میں سے، پلرز آف اسلام میں سے ہیں۔
یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ دنیا جہاں کو دعوت دیتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، غلط۔ اپنی ذات سے آغاز ہوگا، جس بات کی دعوت دے رہے ہیں پہلے خود تو عمل کرو، اور اس کا آغاز کس سے ہے؟ نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اگلا نقطہ، دین کے احکامات پورے کرنے کے لیے شرط۔ دین کے احکامات پورے کرنے کے لیے شرط یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، کیونکہ وہی ہمارا حقیقتاً اور مستقلاً کارساز و مددگار ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی رسی کو تھاما جائے۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا کہ تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن حکیم لی گئی ہے، یعنی قرآن حکیم سے چمٹ جانا، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چمٹ جانا ہے، یعنی قرآن کو تھام لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو تھام لیں گے۔ کیوں؟ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اب قرآن حکیم سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ آئیے جانیں۔ قرآن حکیم سے چمٹنے کا طریقہ یہ ہے، مراد تھام لینا، کہ قرآن حکیم کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر یقین رکھ کر کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، یہ یقین ہو یہ کسی انسان کا مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اس کی روزانہ تلاوت کر کے۔ نمبر 3، اسے سمجھ کر، جو ہم کوشش کریں مطالعہ قرآن حکیم کے سلیبس اور نصاب اور کلاسز میں۔ نمبر 4، اس پر عمل کر کے، اور نمبر 5، اسے دوسروں تک پہنچا کر۔ تو قرآن پاک پر ایمان، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پر عمل، اور قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا، یہ کریں گے تو ہم قرآن کو تھامیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ آخری نقطہ ہے، فنعم المولا ونعم النصیر سے مراد مولا کے مفہوم میں آقا، حمایتی، مالک اور پشپنا کے معانی شامل ہیں۔ یہ سب مفاہیم کس کے ہیں؟ مولا کے، آقا، حمایتی، مالک اور پشپنا۔ وہ بہت اچھا مالک اور بہت اچھا مددگار ہے، کیونکہ وہ کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اسے ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے، اور جب کسی کی مدد کرے تو اسے اس کے تمام دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ قنوت نازلہ میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وتر کی نماز میں بھی۔ جی، قنوت نازلہ میں ہے، اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ حقیقت یہ کہ اے اللہ، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کا تو دشمن ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ سنن ابی داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، اور واقعتاً اللہ ہمارا مولا، ہمارا پشپنا ہو جائے۔ یہ سورہ حج کا بیان مکمل ہوا، البتہ ابھی کلاس کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہے نا، جب ایک چیپٹر کی سورت کی تکمیل ہوتی ہے تو آخر میں ہم علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئیے چند اہم نقطے جو سورہ حج میں ہم نے سیکھے ہیں ان کو تھوڑا سا دہرا کر علم و عمل کی باتیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو عام لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت میں یہ بات تھی۔ نمبر 2، شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی کا شکار اور آخرت میں جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ سورہ حج کی آیات 3 اور 4 میں بات آئی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور وہی اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما کر اٹھائے گا۔ آیات 5 تا 7 میں بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ چوتھا نقطہ، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جلانے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 8، 9 اور 71 میں یہ بات آئی ہے۔ پانچواں نقطہ، منافقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں، اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ یہ آیت نمبر 11 میں بات آئی ہے۔ چھٹا نقطہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 14 میں نقطہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ساتواں نقطہ، قرآن حکیم کی واضح آیات سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16 میں یہ بات آئی۔ اللہ ہم سب کو مزید ہدایت عطا فرمائے۔ آٹھواں نقطہ، علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ آیت نمبر 18 میں بات آئی۔ ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ انسان نافرمانی بھی کرتا ہے نا، تب بھی کان سنتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ اکبر۔ نواں نقطہ، شعائر اللہ کی تعظیم اور ادب و احترام شرک نہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم اور ادب و احترام دل کی
پرہیزگاری اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ آیت نمبر 32 میں بات آئی تھی۔ اللہ کی نشانیوں کی کوئی تعظیم کرتا ہے، خانہ کعبہ، صفا مروہ احترام کرتا ہے، تو یہ دل کا تقوی ہے اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے بندے کے۔ 10واں نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں یہ بات آئی۔ اور 11واں نقطہ ہے، سابقہ نافرمان قوموں کے برے انجام سے درس عبرت حاصل نہ کرنے والے دل کے اندھے یعنی عقل و بصیرت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں بات آئی تھی۔ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے۔ الحمدللہ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین معزز اساتذہ کرام، سورۃ الحج کا مطالعہ آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی سورت کا آغاز کریں گے اگلی کلاس سے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔